بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے لیے آخرت میں دو مکان تیار کیے ہیں۔ ایک مکان آخرت میں جہنم ہے، دوسرا مکان آخرت میں جنت ہے۔ ہمارے بزرگان دین اسلاف فرمایا کرتے ہیں کہ انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے یا تو وہ جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا وہ جہنم کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے، ہماری کوشش، ہمارا قدم کا بڑھانا، قدم کا اٹھانا، ہاتھ کا بڑھانا، چلنا، کوشش کرنا، یہ جہنم کی طرف ہے یا جنت کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں مکان تیار کر رکھے ہیں۔ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کے لیے تیار کیا ہے، جو جرم کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہوں گے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، شرط یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت بھی انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جن کو ان کے اعمال کے بدلے میں جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، اگر کسی کو جنت ملی تو وہ انعام کے طور پر ملے گی، بدلے کے طور پر نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو جہنم ملے گی وہ بھی بدلے سے کم ملے گی، یعنی گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں تھوڑا حصہ ڈالیں گے کہ بشرط یہ کہ وہ ایمان لانے والا ہو، کہ فسق و فجور کرنے والا ہو تو پھر اس کو اس کے گناہوں سے بھی کم سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، جہنم کو بھی پیدا فرمایا۔ اب ہم نے راستہ خود اختیار کرنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں یا جہنم میں لے جانے والے کام کرنے ہیں۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کو بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کو بلائیں گے اور اس کی 19 لگامیں ہوں گی، 19 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے اور ہوں گے، یعنی 19 کو 70,000 سے ضرب دیں تو کتنے جا بنتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ شریر گھوڑے کی طرح، جس طرح شرارتی گھوڑا ہوتا ہے، مالک کی بات نہیں مانتا، اس کی لگام کو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کو قابو کوئی نہیں کر سکتا، وہ نہیں دیکھتا آگے ٹریفک ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی بوڑھا ہے، کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ 19 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، 19 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے جو پکڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کے قابو میں نہیں آئے گی۔ جہنم ایسے سانس لے کر، آواز نکال کر چھڑانے کی کوشش کرے گی کہ جب وہ سانس نکالے گی، سانس سے اس کے آگ کے شعلے پیدا ہوں گے۔ فرمایا وہ آگ کے شعلے وہ دشمنوں پر، مجرمین پر جا کے گریں گے، دشمنوں اور مجرمین پر جا کے گریں گے۔ جب وہاں گریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر سجدہ ریز ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم تو ثنا بیان کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اس وجہ سے میں مجرمین سے نمٹ لوں، میں ان کو سزا دوں، آج مجھے اجازت دو کہ میں مجرمین سے نمٹ لوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، پھر وہ اجازت مانے گی، پھر وہ اجازت مانگے گی۔ اس طرح اجازت مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے۔ جب اس کو اجازت ملے گی تو پھر وہ ملیا میٹ کر دے گی، اتنی تیزی سے ہوگی کہ سب کچھ فنا اور برباد ہو جائے گا، کسی چیز کو نہیں دے گی۔ اس کے آگ کے شعلے ہر کسی پہ گر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام وہ بھی ڈر رہے ہوں گے کہیں آگ کا شعلہ یہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، کیونکہ یہ فطرت ہے کہ جب دنیا میں کسی پر عذاب آتا ہے
نیک اور بد سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں نیک اعمال کرنے والا ہوں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے صدقات اور خیرات کیے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج ابھی قریبی دور میں زلزلہ آیا، نیک اور بد سارے باہر تھے، کہ وجہ معلوم ہوگی۔ یہ فطری تقاضا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے پھر سارے ڈر جاتے ہیں۔ اس وقت قیامت جب جہنم جب اپنے شعلے پر جائے گی تو سب ڈر رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایک دوسرے کو بھاگیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ وہاں قیامت کے دن، اس دن اس لاچاری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ ہمارے اوپر شعلہ نہ گرے، کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ دشمن نہیں بنیں گے، الا المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، کہ وہ لوگ نہیں ڈریں گے، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ نہیں بھاگیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کی وجہ سے ہوگا، لیکن فطرت یہی ہے کہ انسان سارے ڈریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقین وہ لوگ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ نہیں بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا ہوگا، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا خذوہ فاعتلوہ ثم صبوہ فوق رأسہ من عذاب الجحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن نے فیصلہ فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی کہ تین فرشتوں کی تین قسم کی جماعت کہ وہ آئے گی، کہ ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی، ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، ایک جماعت فرشتوں کی ایسی جو دروغے جہنم کے رکھوالے ہوں گے، جہنم کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہے جو انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوڑیں گے، مجرمین کو پکڑیں گے، جو زنجیریں ہوں گی ان کے ناکوں میں ڈالیں گی، ان کے ناک میں ڈالیں گی، پھر اس کو کھینچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ پیشانوں کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لیں گے، ان کے گلے کے اندر توق ہوگا، سوراخ کر کے زنجیریں ڈال کر کے گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہوں گے جہنم کی طرف، پھر وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز محسوس ہوئی، ہم ڈر گئے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ہم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ذات زیادہ جانتی ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، وہ آج جا کے گرا، 70 سال بعد آج جا کے وہ اپنے مقام پر پہنچا ہے۔ اتنی گہری جہنم کی آگ کتنی تیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ فرمایا جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر، آگ سے نکال کر اگر اس کو دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، وہ کہے گا کہ میں اب جنت میں ہوں۔ ہم دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں، چاہے کہ وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، ہماری انگل کو تھوڑی سی آگ لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنی تیز تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی؟ جب جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ کہیں گے ہم اب جنت میں ہیں، اب جنت میں ہیں، یعنی اتنی تیز ہوگی، اتنی گہرائی اور اتنی تیز آگ ہوگی، اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گہرائی جو ہے کہ 70 سال ایک پتھر پھینکا جائے پھر وہ اپنے مقام پر جا کے پہنچتا ہے، اتنی گہرائی ہے۔
تو ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اور جہنم کے اندر مجرم لوگ جو ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، نافرمان ہوں گے، جو بھی ہوں گے جہنم کے اندر، ان کو بھوک پیاس لگے گی کہ بھوک کھانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ان کے لیے کھانا ہوگا تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ قرآن نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم، ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم کا درخت ایک تو کڑوا درخت ہے، زقوم کا درخت ایک تو کانٹے دار درخت ہے، کانٹے دار بھی ہو، کڑوا بھی ہو، کیسے کھائیں گے؟ فرمایا اچھا جیسے کیسے بھی کھا لیں، پیٹ کے اندر چلا جائے کیا پیٹ بھر جائے گا؟ فرمایا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ کھانا کن کے لیے ہوگا؟ گناہ گار لوگوں کے لیے ہوگا، جو گناہ کرنے والے ہوں گے، جو جرم کرنے والے ہوں گے، مجرمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ کھانا بنائیں گے، کھانا ان کو عطا کیا جائے گا، ان کو یہ کھانا دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یشوی الوجوہ کالمہل یغلی فی البطون، وہ ایسا کھانا ہوگا کہ وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا، جیسے دیگچی کے اندر کہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، سالن ہوتا ہے، کوئی چیز اس طرح کھول رہی ہوتی ہے، وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا، وہ کھانا بھی اس طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ کغلی الحمیم، کہ وہ ایسے کھولتا ہوگا کہ پیٹوں کو جلا کر رکھ دے گا، جسم کے اندر جو کچھ ہوگی کہ اندر سے منہ سے ڈالیں گے، پیچھے کے راستے سے آنتیں بھی باہر نکل جائیں گی، اتنا سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کغلی الحمیم، اتنا زہریلا پانی ہوگا، کھانا ہوگا، اور ان کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا وہ خون ہوگا، وہی ان کو پلایا جائے گا۔ آج ہمارے اپنے جسم کا زخم کہ پھوڑا نکل آتا ہے، ہم اس کو گراج سے دیکھتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے کہ بدبو آتی ہے، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنا تو دور کی بات کہ کسی دوسرے کا ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے دن یہی خون اور پیپ یہ دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، نافرمانوں کو، مجرمین کو پلائی جائے گی۔ تو یہ ہے، تو ہم نے جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے آزادی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، وہ لوگ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ جلدی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے فرامین کو جھٹلایا، یا ہم نے اس پر ایمان تو لے آئے لیکن پھر بھی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، زبانی ایمان لے آئے، منافقت اختیار کی، پھر وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اب ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوگا۔ دنیا میں ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں مسلط ہوگا؟ فرمایا، قرآن نے فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں سے گھیر رکھا ہے، ہر طرف کافر ہی ہوں گے، جہنم ان کو گھیر لے گی۔ فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم فیقول ذوقوا ما کنتم تعملون، قیامت کے دن ان کے نیچے سے بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، اور نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی، ہر طرف سے اس کو آگ نے گھیر رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ہر طرح سے مسلط ہوگا، اور فرمایا جائے گا فیقول ذوقوا ما کنتم تعملون، یہ وہ چیز ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، نیک اعمال نہیں کیے، برے اعمال کرتے رہے، یہ تم نے جو کام کیا اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلکہ قرآن میں بار بار فرمایا گیا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم
اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیوی بچوں کو نہیں بچاتے، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے نجات کے ساتھ اپنے آل و اولاد کی، دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، ارشاد فرمایا ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، جو ان کو کھانا دیا جائے گا، جو ان کو آگ لگے گی، ان کے جسم کو جلا کر رکھ دے گی، جو کچھ کھائیں گے وہ نیچے سے ویسے ہی نکل جائے گا، اور کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کے جرم کو سزا دینے کے لیے، سزا کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار کریں گے۔ تو یہ مجرمین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، 7 حصے ہیں۔ دروازے سے مراد بعض مفسرین نے طبقے اور حصے مراد لیے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، معراج میں دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اندر لوگ چل رہے ہیں۔ فرمایا پہلے طبقے میں وہ لوگ چلیں گے، جہنم کے پہلے حصے میں وہ لوگ چلیں گے جو مومن ہوں گے لیکن فاسق اور فاجر ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے۔ دوسرے طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جو نصارہ ہیں، یہ جو عیسائی لوگ ہیں، یہ دوسرے طبقے میں ہوں گے۔ تیسرے طبقے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود ہوں گے۔ چوتھے طبقے کے اندر ایک گروہ ہے ساعدین، ان کو ڈالا جائے گا، اور 5ویں طبقے کے اندر ایک گروہ ہے مجوسی جو آگ پرست ہے، سورج اور چاند کی پوجا کرنے والا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے 5ویں طبقے کے اندر، جہنم کے 5ویں حصے میں، 5ویں درجے میں اور مجوسیوں کو ڈالیں گے، اور 6ٹھے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے، منافقین کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ جہنم میں چلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور 7واں طبقہ جو ہے، 7واں درجہ ہے، سب سے آخر میں، سب سے نچلے درجے میں، جو سب سے زیادہ سخت ہے، فرمایا اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن نے فیصل فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ منافقین کی صفات کیا ہے؟ وہ زبان سے تو ایمان لے آئیں، اعمال میں دکھاوے کے لیے لوگوں کے لیے اعمال کریں، لیکن اندر سے ایمان نہ لائیں، اندر سے وہ انکار کرنے والے ہوں، ان کا تعلقات کافر و مشرکین کے ساتھ ہو، ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ہو، دوستی اور محبت کافروں اور یہود اور نصارہ کے ساتھ ہو۔ آج ہم دیکھیں کیا یہی صفت ہم نہیں اپنا رہے؟ اگر ہم دیکھیں ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم گناہ سے نہیں بچے، ہم نے اپنے چہرے پر سنت رسول نہیں سجائی، ہم نے اپنی جسم پر سنت رسول نہیں سجائی، لباس ہم نے انگریزوں والا پہنا، ان کے طریقے کو اپنایا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سب سے زیادہ مضبوط دین ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا ہے، بات کو سمجھنے والا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کہ کمی زیادتی پر کمی